بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. تو ہے بندوں کا حاجت روا اے خدا، تو ہے بندوں کا حاجت روا اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا۔ یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا اے خدا۔ مقدر
حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تا عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی شب قدر سے منسوب ہے اور ایک عظیم رات ہے، اور یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آج یہ ایک عظیم احسان اور انعام ہے کہ ہمیں پھر ایک عظیم اور مقدس رات عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اگرچہ حتمی اور یقینی اور قطعی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر کو مخفی رکھ کر اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ایک حسن ظن قائم ہے، اور بہت سے ہمارے اسلاف، مشائخ، بزرگان دین، اصحاب رسول کی طرف سے یہ قول منسوب ہے کہ جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے یہی شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا ان کی رائے پر حسن ظن قائم کرتے ہوئے امت کی اکثریت اس شب کو شب قدر مانتے ہوئے اس عظیم رات میں عبادت سے سرشار ہوتی ہے۔ میں 2-3 قول اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں تاکہ اس بات کو تقویت مل جائے کہ آج کی شب کو کیوں شب قدر سمجھا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے اسلاف اور مشائخ اور بزرگان دین کی رائے کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی استثناء کے یقینی اور قطعی طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب جو رمضان المبارک کی ہے یہی شب قدر ہے، جس کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرار دیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اصحاب رسول اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب تھے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے گئے تھے، اور یہ وہ کچھ دیکھتے تھے جو عام لوگ نہیں دیکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے اور امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ باتیں ذکر فرما دی کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا امت اس سے محروم نہ رہے اور اس عظیم رات میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں،
اور ان کے علم کا مقام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر انہیں یہ دعا دی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم اور فہم عطا فرما۔ سو وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں اور اس امت میں رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے ایک مسلمہ شخصیت ہیں اور امت جو ہے انہیں بطور بہت بڑا عالم قبول کرتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے آج کی شب کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے یہی شب قدر ہے۔ اچھا، اس پر کچھ قرائن بھی بیان کرتے ہیں، کچھ دلائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ اللہ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے اور اللہ رب العالمین نے ہفتے کے جو دن بنائے وہ 7 دن بنائے ہیں، آسمان بنائے تو 7 بنائے ہیں، اسی طریقے سے زمینوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں 7 کا عدد ذکر کیا گیا، بلکہ پروردگار عالم نے آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش کا قرآن میں ذکر کیا تو وہاں بھی 7 کا عدد ذکر فرمایا۔ سو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے اور یہ تیسرے عشرے کی 7ویں رات ہے، اس لیے آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرائن اور شواہد بتاتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر اور ایک عظیم رات ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا اچھا قول ذکر فرمایا، وہ بھی آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر جو نازل فرمائی ہے کہ سورہ قدر کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کا پورا تفصیل سے ذکر فرمایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ اس بات کا ذکر ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، اور فرماتے ہیں جب اس کے حروف کو گنا جائے تو یہ 9 حروف بنتے ہیں، اور یوں 9 کو جب 3 سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 27 کا عدد نکل کر آتا ہے۔ سو آپ نے ان قرائن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو 27ویں شب ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ تو وہ جو ہے ائمہ اسلاف کے اصحاب رسول کے اقوال تھے جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ شاید یہی رات ایک عظیم اور مقدس رات ہے۔ اب آ جائیے کہ اس شب میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ شب چونکہ عبادت کی شب ہے، اور یاد رکھیے گا کہ عبادت کا بڑا فیضان ہوتا ہے، عبادت کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمارے نور ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہو گئے، ورنہ اہل مدینہ کا ایک قول ہے کہ جب 40 سال کی عمر ہو جایا کرتی تھی تو وہ لوگ دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو مصروفیت سے بالکل فارغ کر دیا کرتے تھے، اور 40 سال عمر ہونے کے بعد اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے ہی وقف کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ 40 سال سے پہلے بھی بڑے ذوق اور شوق سے عبادت کرتے تھے، لیکن ایک معیار مقرر کیا تھا کہ اب عمر کے 40 سال بیت گئے ہیں، اب بقیہ عمر ہمیں صرف اللہ کی عبادت میں ہی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن کم از کم ہمیں جو ہے یہ مقدس مہینہ، مقدس ایام، اور بالخصوص پھر آج کی یہ عظیم شب کہ جس کی عبادت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سو آج کی شب اس حوالے سے بہت عظیم ہے، ایک تو نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، دوسرا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب رسول کے سامنے یہ بات ذکر فرمائی اہمیت بتانے کے لیے، فرمایا لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس کے اندر ایک ایسی عظیم رات اللہ نے رکھی ہے کہ جس کی عبادت ہزارہا مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس شب کی برکتوں سے محروم رہا وہ بہت سی خیر اور بلائی سے
محروم رہا۔ تو حسن ظن قائم کرتے ہوئے اپنے اسلاف کے اقوال پر کہ آج کی شب ہی شب قدر ہے، ہمیں اس میں بھرپور عبادت کرنی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ حضرت ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس رات کی تم قدر کرنا جان لوگے وہی شب قدر ہو جائے گی۔ سو ہمیں ہر رات کی قدر کرنی ہے، لیکن آج کی رات کی بالخصوص ہمیں قدر کرنی ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا کہ ہمیں یہ رات پھر ملی۔ اچھا، اس شب میں کون سا وظیفہ، کون سا ذکر اور کون سے اذکار زیادہ ہونے چاہیے، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو فرماتی ہیں کہ میں اس رات میں اللہ سے عافیت طلب کروں گی، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کروں گی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کا جو وظیفہ ہے، اب وہ جو الفاظ اور جو دعا منقول ہے اس میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ سے عافیت طلب کی جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر میں اس دعا کا وظیفہ پڑھو۔ جب ہم اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی مفہوم نکل کر آتا ہے کہ اس دعا میں اللہ سے عافیت طلب کی جا رہی ہے، اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ تو آج کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آج کی شب میں ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے رب سے استغفار کریں، معافی مانگیں۔ بالخصوص آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات اور معاملات آپ سب کے سامنے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم سب بھی قصوروار ہیں۔ ہم سب کو آج کی شب میں، اس عظیم رات میں، پوری قوم کو اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اپنے ملک کے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے ان معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اگر مہینہ رمضان جیسا ہو اور شب قدر جیسی ہو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے گھر میں مسجد میں حاضر ہوں اور خلوص دل سے رب سے مانگیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم محروم لٹا دے۔ وہ تو خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ وہ میری ذات سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، میری رحمت وسیع ہے۔ تو رب کی رحمت برس رہی ہے، رب کی رحمت ملنے کا ایک بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو میں اپنی پوری قوم سے آج یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں آج کی رات میں خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مساجد کو آباد کر لیں، سجدوں میں اس رات کو گزار دیں، رب سے معافی طلب کرتے ہوئے گزار دیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان مشکل حالات سے نکالے، ان مسائل سے، ان نفرتوں سے، ان رنجشوں سے، عداوتوں سے، اور جو ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ میں ڈوب چکا ہے، جب ہم رب سے طلب کریں گے تو رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لوگ دنیا کے اندر وسائل اور اسباب میں حل تلاش کرتے ہیں، یقیناً ایسا ہونا چاہیے، ہمارا دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ ہمارے حالات ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ایسے ہو چکے ہیں۔ اب ان حالات سے اگر ہم نے نکلنا ہے، ان سے ہمیں باہر آنا ہے، تو ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ہم سر بسجود ہو جائیں۔ ہم اگر پچھلی اقوام کے حالات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پچھلی اقوام کے حالات بھی قرآن میں ہماری رہنمائی کے لیے، عبرت کے لیے بیان کیے گئے۔ پچھلی اقوام میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، معاشی بدحالی بھی آئی، قحط بھی پڑا، بارشوں کا سلسلہ بھی رکا، بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تمام اقوام جو بہت سے مسائل سے دوچار ہوئی، تو ان کے جو نبی تھے، وقت کے نبی، انہوں نے اپنی قوم کو ایک ہی وظیفہ بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہا اے میری قوم، رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، استغفار کرو،
معافی مانگو، رب تعالیٰ تم پر اپنی رحمت برسانا شروع فرما دے گا، تمہیں ان حالات سے نکال دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ آج میں بھی آپ سے، اپنی ساری قوم سے یہ عرض کرتا ہوں، اس عظیم رات میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، رب سے استغفار کریں، اجتماعی طور پر معافی مانگیں۔ یقیناً ہمارا رب مہربان ہے، وہ ہمیں ان مسائل سے نکالے گا۔ اور آخر میں یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم آج کی رات کی برکتیں ہماری پوری قوم کو، ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔ پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا برسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا برسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ
طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور